معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے بارے میں بتایا ہے کہ قسم جب کھائی جاتی ہے پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے پھر اس قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا ایسا کھانا کھائے جو اوسط مقدار کا ہو، اوسط درجے کا ہو، جو تم کھاتے ہو اس میں جو اوسط درجے کا ہے وہ کھلاؤ، یا یہ کہ ان کو کپڑا پہناؤ 10 مسکینوں کو، یا یہ کہ کسی غلام کو آزاد کر دو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ قسم تو اللہ کے نام پر کھائی گئی، لیکن جب اس کے توڑنے کی بات آئی اور کسی نے قسم کو توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کفارے کے لیے جو حکم دیا ہے اس میں مسکینوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہتے کہ بھی 10 رکعت نماز پڑھ لو، 20 رکعت نماز پڑھ لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا یا ان کو کپڑا پہنانے کا حکم دیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنے کا۔ ایک قسم آدمی توڑ رہا ہے لیکن اس سے مسکینوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے اور مسکینوں کو کپڑا پہنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہی ہے خدمت خلق، یہی ہے کمزور طبقات کا لحاظ، پاس و لحاظ۔ ایک غلام کو آزاد کر دینا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یہ وہ پیغام ہے جو قرآن مجید کی آیات سے ہم کو ملتا ہے کہ قرآن مجید میں کس قدر حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ کہ اے ایمان والو، دیکھو یہ شراب اور یہ جوا اور یہ بت اور یہ پانسے کے تیر، یہ سب کے سب گندے عمل ہیں، گندے کام ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ جو شیطان ہے تم کو بغض میں ڈالنا چاہتا ہے، آپسی بغض میں، آپسی دشمنی میں، عداوت میں ڈال دینا چاہتا ہے شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ کیا تم ابھی باز نہیں آؤ گے؟ یہاں غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے سے روکا ہے، شراب سے روکا ہے، ازلام یعنی پانسے کے تیر سے روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ اس سے حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں۔ پہلے حقوق العباد ضائع ہوتے، پھر حقوق اللہ، یعنی ایسے کام جن کاموں کے کرنے سے حقوق العباد ضائع ہوتے ہوں، کہ آپس میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہوں، بغض و عداوت بڑھ جاتی ہو، اور پھر آدمی حق ادائیگی نہ کر پاتا ہو، نماز سے اور اللہ کے ذکر سے آدمی رک جاتا ہو، اس شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں سے روکا ہے۔ یہاں 4 کاموں میں سے ایک کام جو شراب ہے وہ تو معلوم ہے، جوا ہے اور بت ہے، اور پھر ازلام یہ تیر ہے۔ اصل میں ایک لاٹری کی شکل ہے یہ، جو زمانے جاہلیت میں اس کا رواج تھا کہ 10 آدمی ایک اونٹ خریدتے تھے شراکت میں، پارٹنرشپ میں، پھر اس کو ذبح کرتے تھے، پھر اس کے لیے لاٹری ڈالتے تھے، تیر ڈالتے تھے، ہر ایک کے نام ڈالتے تھے۔ جو 10 آدمی ہیں ان 10 آدمیوں میں سے ایک ایک کے نام ڈالتے تھے، وہ نام میں لکھتے تھے
اس میں جو ہے لکھ دیا کرتا تھا 1 حصہ 2 حصہ 3 حصے 4 حصے، کسی کے حصے میں 2 آ گئے تو 2، کسی کو آگے تو 3 تو 3۔ ایک رواج تھا ان کا، اس میں حق ضائع ہوتے تھے۔ لاٹری کا جو نظام ہے اس میں ایک کو زیادہ ملتا ہے، ایک کو کم ملتا ہے، کوئی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام جس سے کسی کا حق ضائع ہو جاتا ہو، کسی کا حق پامال ہو جاتا ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص پس منظر میں ایسے صحابہ کرام جو غربت زدہ تھے، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دور کرنے سے روکا ہے۔ بات یہ ہوئی کہ ابن جریر کی روایت سے بات نقل کی گئی ہے کہ کفار قریش کے چند سردار جیسے عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابن ربیعہ ہے، مطعم بن عدی ہیں، حارث بن نوفل، یہ مکے کے بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے مالدار تھے لوگ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ان کے ارد گرد جو طبقہ رہتا ہے وہ غریبوں کا طبقہ ہے، کم درجے والوں کا، مفلسوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، غلاموں کا، ایسے طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اور جب ہم جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی مجلس میں ہم تو بیٹھ نہیں سکتے، شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اے ابو طالب، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیجیے کہ ہمارے آنے کے وقت ان لوگوں کو اس مجلس سے باہر کر دیا جائے تاکہ ہم غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات نقل کیا کر کہا کہ اے بھتیجے محمد، لوگ فلاں 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 سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وہ مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی مجلس میں جو غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، غلام قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ چونکہ رہتے ہیں، اس لیے وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے رہتے ہوئے وہ وہاں ان کی مجلس میں بیٹھیں، اس لیے آپ ان کو ان کے آنے کے وقت میں ان مجلس سے ہٹا دیا کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ وہ لوگ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ کی رضامندی میں لگے رہتے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں ہمیشہ، ایسے مخلص، ایسے مفلس اگرچہ کہ ہیں مگر مخلص ہیں، ایسے لوگوں کو اے پیارے پیغمبر آپ اپنی مجلس سے باہر مت کیجیے، دور مت کیجیے۔ یہ غریب لوگ کون کون تھے جن میں اکثریت حضرت بلال حبشی تھے، حضرت صہیب رومی تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، سالم مولا ابو حذیفہ تھے، سبیح مولا اسید تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، مقداد ابن عمر تھے، مسعود بن القاری تھے، اور ذو الشمالین وغیرہ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو مفلس تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں اور ایک آیت بھی ہے جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح و شام پروردگار کو پکارتے ہیں، اللہ اپنے رب کی رضا کی فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وغیرہ وغیرہ یہ کہا گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ مالداروں کی وجہ سے غریبوں کو اپنے سے دور نہ کرے، یہ حقوق العباد ہیں۔ کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ ایثار اور قربانی، ان کے ساتھ محبت اور مودت، ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا رویہ اور وتیرہ اختیار کرنا قرآن مجید کا پیغام ہے۔ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ہم مالداروں کی صورت دیکھ کر ان کی افادیت کی خاطر ہم غریبوں سے کہیں دور نہ ہو جائیں۔
یہ چیزیں آج کے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ رہیں، مالداروں کے ساتھ رہیں، غریب طبقے کے لوگوں کو اپنے سے ذرا دور کرنا چاہتے ہیں، ہٹا دینا چاہتے ہیں. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. اسی طریقے سے یہ آیت ایک اور چیز اس میں اشارہ کیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وغیرہ وغیرہ میں، جس میں قتل اولاد کے سلسلے میں مذمت کی گئی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہ جو کہ رسم تھی ان کے زمانے میں، اپنے بچیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ کر درگور کر دیا کرتے تھے. یہ وہ کام ہے جو بہت ہی زیادہ ظالمانہ کام ہے، اس سے قرآن مجید میں روکا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغات پیدا کیے ہیں دنیا میں، اور ان باغوں میں جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگایا ہے، کھجور ہے، کھیتیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، زیتون ہے، انار ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کسانوں کو کہ کلوا من ثمرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھیتی باڑی تم کو باغات پھل پھلاریاں جو بھی دی ہیں، ان کو تم ان پھلوں ان میں سے تم بھی کھاؤ، لیکن وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن جب فصل کا دن آ جائے تو فصل کے دن اس کا ایک حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. اس کا حق کیا ہے؟ یعنی جب فصل کے دن آ جائیں تم کھیتی میں سے جتنا فصل کاٹتے ہو پورا کا پورا اپنے لیے استعمال مت کرو، کچھ حصہ غربا میں بھی خرچ کرو، غریبوں میں بھی خرچ کرو، محتاجوں اور تنگ دستوں میں بھی خرچ کرو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کے دن صرف اپنی کھیتی یاد نہ رہے، فصل کے دن جہاں ہماری اپنی کھیتی یاد ہے وہیں پر غربا بھی یاد رہیں، مسکین اور محتاج اور تنگ دست بھی یاد رہیں کہ ان کو بھی کچھ حصہ دے دیں. یہ کہ مدارس میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، اپنی فصل میں سے جو ہم کاٹتے ہیں اس کا ایک حصہ ہمارے پاس 20 کنٹل چاول اگ گیا، ہم نے 1 کنٹل مدرسے کو دے دیا، 20 کنٹل ہم نے کھجور لیے، 10 کنٹل کھجور ہو گئے، 10 کنٹل گیہوں ہو گیا، فصل میں آ گئے تو ہم نے 1 کنٹل جو ہے دے دیا. عشر نکالنا جس کو کہتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے اکثر علاقوں کے اندر عشر کا قانون نہیں ہے اور وہ شرط میں نہیں آتی جو شریعت میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے بندے اپنے مال میں کا وہ حصہ جو فصل میں کا ایک حصہ ہے اس میں سے ایک حصہ غریبوں پر بھی خرچ کریں. یہ قرآن مجید حقوق بیان کرتا ہے. آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں کس قدر حقوق العباد کی اہمیت اور کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل بدیہی طور پر، واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے. پھر یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ کہا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، روزی تو ہم تم کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. یہ حرکت مت کرو جیسے زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ ان کو کون پالے گا، فاقہ کشی کے خوف سے یا اولاد کو پالنے کے خوف سے. اللہ فرما رہے ہیں تم کیا پالتے ہو، تم کیا روزی دیتے ہو، روزی تو ہم دیتے ہیں. اور پھر وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مگر حق پر. ناحق کسی کو قتل مت کرو کا حکم ہے، یہ بھی حقوق العباد میں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طرح کے بہتر طریقے سے، بہتر نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ. یتیم کے مال کو اس طور پر استعمال کرو کہ اس کا حق ضائع نہ ہو، یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ یتیم کے مال کو کھا جانا، ہڑپ کر جانا، یہ اچھی چیز نہیں. یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت تک پہنچ جائے. جب بلوغت تک پہنچ جائے، جس کا مال تمہارے پاس اب تک امانت کے طور پر تھا، تم اس کو پھر واپس لوٹا دو. یہ حقوق العباد ہے. یتیموں کے حق اللہ تعالیٰ بیان کرے موقع بموقع. سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں اپنے کس قدر غور کیا تھا وہاں پر کہ کس قدر یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی تفصیل بیان کیا گیا تھا.
اور پھر وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول میں جو ہے کمی مت کرو، پورا پورا انصاف کے ساتھ تولو. یہ بھی حقوق العباد میں ہے. آج کل لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، 1000 گرام کے بجائے 800 گرام دے دیتے ہیں، 200 گرام ڈنڈی مارتے ہیں، ناپنے بھی گڑبڑ کر لیتے ہیں. اور یہ وہ بیماری ہے جو قوم شعیب کے اندر موجود تھی، اصحاب مدین میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو منع کیا. قرآن مجید نے بتایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ اور تول پورا پورا کرو، انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ ناپو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ اس کا حق مارا جائے. اور ایک بات اور بتائیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. رشتہ داروں کی صورت دیکھ کر ان کی تائید کرنا اور کسی دوسرے کا حق مارنا، ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. اگر انصاف کا معاملہ آ جائے، رشتہ دار بھی آ جائے سامنے کیوں نہ، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بہنوی یا سالہ ہی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو، خالہ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، انصاف کرنا پڑے گا. انصاف کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. رشتہ داری کا چہرہ نہیں، اللہ کا خوف پیش نظر رکھ کر بات کرنی ہوگی. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید نے امت محمدیہ کو بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات ربانی پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح سورۃ المائدہ تک آج تک یہ سلسلہ چلا ہے. انشاءاللہ سورہ اعراف میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد اور خدمت خلق سے متعلق بیان کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو مفید بنائے اور اس سے عوام اور خواص کو مستفید ہونے کی اور ہم خود کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب محمد. والدین کی بہترین سرمایہ کاری. اللہ تعالی نے اولاد ہی نہیں دی، والدین پر بچوں کے حقوق بھی عائد کیے ہیں. اولاد کا پہلا حق، بچے کا عمدہ ترین نام رکھا جائے. یاد رکھیے، نام کے بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے انتہائی احتیاط سے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. اولاد کا دوسرا حق، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی رہتا ہے. اولاد کا تیسرا حق، ان کی اسلامی و اخلاقی تربیت کی جائے اور اس بارے میں اللہ تعالی سے دعا کی جائے. اولاد کا چوتھا حق، حسب استطاعت ان کی ضروریات اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جائے. اولاد کا پانچواں حق، بچوں کے درمیان تمام معاملات میں عدل و انصاف کیا جائے. اولاد کا چھٹا حق، ان کے ساتھ شفقت، محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے. اولاد کا 7واں حق، بچوں کے لیے اچھی صحبت اور اچھے ماحول کا اہتمام کیا جائے. اولاد کا 8واں حق، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے اور 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے. اولاد کا 9واں حق، جوان ہونے پر ان کا نکاح کر دیا جائے. یاد رکھیے، بچے کی تعلیم و تربیت ہی وہ بہترین سرمایہ کاری ہے جو کوئی بھی انسان دنیا میں کر سکتا ہے. اچھی تربیت والی اولاد زندگی میں سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے تو موت کے بعد صدقہ جاریہ. محمد. ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ تو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اردو میں یہ کلام ہے اور اس کلام کو بڑی محنت سے لکھا ہے اس نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کیا ہوا؟
تو اس حوالے سے یہ اشعار آپ کو سناتا ہوں. اور میں تو کہا کرتا ہوں نعت تو جس زبان میں بھی ہو، تعریف کس کی ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ابھی مکہ مکرمہ میں ہمارے ایک معلم ہیں، میں ان کے پاس دعوت تھی تو وہاں گیا. جب وہاں گیا تو دیکھا انہوں نے لیپ ٹاپ میں اپنے آفس میں سرائکی والا جو کلام ہے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، سنے تو وہ لگایا ہوا تھا. باقی ساری ٹیم بیٹھی ہوئی اور وہ سن رہے ہیں. تو شیخ عربی جانتے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا شیخ انت لا تفهم الاردو فکیف تفهم سرائکی. میں نے کہا آپ کو صحیح سے اردو نہیں آتی تو جو سرائکی آپ سن رہے ہیں یہ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے واللہ شیخ انس انا لا افہم، کہ یہاں تو دو بات ٹھیک ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن مزہ بہت آ رہا ہے. تو بھائی مزہ کیوں نہ آئے؟ تعریف کس کی ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے نا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی تعریف اپنے اشعار میں نہیں بیان کی، بلکہ میں نے اپنے اشعار میں ان کا نام لگا کر اپنے اشعار کو خوبصورت کر دیا. وہ کہتے ہیں فلاں ملک نے گستاخی کی، فلاں ملک نے گستاخی کی. اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام ہی ایسا چنا ہے کہ جو ادب سے لے یا اللہ معاف کرے بے ادبی میں لے ہے، دونوں صورتوں میں اب اس کے ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں. بولو محمد محمد دو بار، صلی اللہ پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ، دو بار ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دیں. کبھی سوچا اس کو؟ تو اللہ اکبر. تو ان کی شان اور ان کی شان میں گستاخی تو سوچ ہی نہیں سکتے. وہ خود محمد کہہ رہا ہے، محمد کے تو معنی ہی تعریف کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور لفظ محمد ایسا ہے کہ اس کے جس حصے کو ہٹاتے جاؤ گے پھر بھی اس کے معنی بنتے رہیں گے. ورنہ ایسے الفاظ بہت کم ہیں، بلکہ نہیں ہیں کہ اگر اس کا آگے کا یا پیچھے کا یا درمیان کا حصہ ہٹا دو تو معنی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے لفظ اللہ ہے، اس کے جس لفظ کو بھی ہٹائیں گے نا تو معنی باقی رہیں گے. اللہ، الف ہٹا دو کیا رہ گیا؟ للہ، للہ ملک السماوات والارض، پھر بھی معنی باقی. لام ہٹا دو تو کیا لے جاتا ہے؟ لہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. پھر وہ لام بھی ہٹا دو کیا رہ گیا؟ ہو. خود تو پڑھتے ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ہر معنی باقی ہیں. اسی طرح لفظ محمد کو لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، میم ہٹا دو کیا رہ جاتی ہے؟ حمد. حمد کے معنی تعریف. پھر ہاں ہٹا دو کیا رہ جاتا ہے؟ مد. مد یا مد کے معنی بھی تعریف ہی کے آتے ہیں. پھر میم ہٹا دو تو دال رہ جاتا ہے. دال کے معنی الدال علی الخیر کفاعلہ، دلالت کرنے والا اچھائی کی طرف، ایسا ہے جیسے اس نے بھی اچھائی کر دی. اس میں بھی تعریف کے معنی آ گئے. تو کہہ دو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کیوں تعریف نہ کریں ان کی؟ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آپ کے آنے سے کیا ہوا بھائی؟ زمانے کا رنگ بدل. یہ کیا رنگ کم بدلا ہوا ہے؟ میں اور آپ حجاز مقدس سے کتنے دور ہیں بتاؤ؟ یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ رنگ بدلا پورے عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کیا کیا ہوا شاعر بتاتا ہے. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ہے بیت سے گرا تیری ہر بت
بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا۔ اور کیسے رنگ بدلا؟ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ محبت سے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے، اور جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہیں خلاصہ نکالا گیا ان کی ایک روایت کا، امی جان کیا فرماتی ہیں؟ شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، صلی اللہ محمد۔ غلاف کعبہ۔ خانہ کعبہ کا نیا غلاف تیار کر کے حرمین کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حرمین کمیٹی کے سربراہ الشیخ عبد الرحمن سدیس کے مطابق اس غلاف کعبہ کی تیاری پر 2 کروڑ ریال کی لاگت آئی ہے، جسے سعودی فرمان روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے ذاتی طور پر ادا کیا ہے۔ 670 کلو گرام وزنی اس غلاف کعبہ میں 150 کلو گرام سونے اور چاندی کے تار استعمال کیے گئے ہیں۔ غلاف کعبہ کو مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین کی جانب سے قائم کردہ مخصوص فیکٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کا سائز 658 مربع میٹر ہے۔ 47 حصوں پر مشتمل اس غلاف کا ہر حصہ 14 میٹر طویل اور 95 سینٹی میٹر چوڑا ہے۔ غلاف کعبہ کو ہر سال کی طرح 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جائے گا۔ حرمین کمیٹی کے مطابق غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے میں 6 گھنٹے لگیں گے۔ واضح رہے کہ غلاف کعبہ کو پرانے غلاف کے اوپر ہی چڑھایا جاتا ہے، جبکہ پرانے غلاف کو بعد ازاں جدید ترین مشینوں کے ذریعے ٹکڑوں میں بانٹ کر اتار لیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب میں ہر سال سعودیہ کے اہم عہدیداران کے علاوہ دنیا بھر سے اہم افراد شرکت کرتے ہیں۔
غلاف کعبہ کے پارچہ جات سعودی عرب کی جانب سے مختلف سربراہان مملکت اور اہم شخصیات کو بطور تحفہ مرحمت کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین،